पाकिस्तान क्यों बना, बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था, ये गलत फ़ैसला था या सही फ़ैसला था, तब हम तारीख़ की दुरुस्त समझते थे या गलत समझते थे। कौम परस्ती है वो ये है कि जो लोग समझते हैं कि अम, जो एक कौम ये समझना शुरू हो जाए कि हम सबसे बेहतर हैं और बाकी सब जो मैं हम और वो वाली जो मेंटालिटी है हुब्बुल या वतनी मोहब्बत का दर्स देती है और जो कौम परस्ती है, वो वो नफ़रत नफ़रत का की तरफ बिल्कुल लेके जाती है। ह्यूमन ट्रेजेडी का स्केल है वो कितना हुँ। भयानक था। सिर्फ हम मुस्लिम और हिंदू और ये दूसरे मज़ाहिब या पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी तक महदूद नहीं है। दोनों जो है वो एटमी ताकतें एक-दूसरे हम्म, के सामने आके खड़ी होंगी। हम्म। कितनी बदकिस्मती है कि अगर खुदा ना ख़ास्ता कुछ ऐसे को मामला हो जाता, तो उससे क्या यानी क्या अचीव हमने करना था सिवाय नुकसान के, सिवाय डिस्ट्रक्शन के, सिवाय तबाही के। अगर ओपन दरवाज़ा माइंड बंद किसी हो तो उसमें कोई नया नॉलेज नहीं आ सकता, इसलिए दरवाजे को खोल के रखना चाहिए। ਜਾਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ हाँ, ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਵੈਣ अज ਅੱਜ लखां ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ 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 ਵਾਰਿਸ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਹਿਣ ਦੱਸ ਦਿਲ ਦਿਲ हाँ। पाकिस्तान हाँ। सब देखने और सुनने वालों को आदाब। आज हम खिलाफ तवक्को अपनी यूजुअल स्लॉट से हट के दालान में फिर हाजिर हैं क्योंकि आज एक स्पेशल दिन है, एक स्पेशल मौका है। ये हो नहीं सकता था कि हम आज इकट्ठे ना हों और इस मौके की मुनासबत से आप लोगों से कुछ बात ना करें। मैं सबसे पहले वेलकम करूँगी शम्मा को दालान में। शम्मा क्या हाल है, ठीक हो? बिल्कुल ठीक। योम आज़ादी मुबारक। यौम आज़ादी मुबारक। तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में और मुझे इंग्लैंड में बैठे-बैठे पाकिस्तान को यौम आज़ादी मुबारक। क्या हाल है, ठीक हो? कैसे मना रही हो यौम आज़ादी? क्या प्लान है आज का? हम तो वैसे सच्ची बताऊँ तो कोई योम आज़ादी का अम, कोई इतना उसको सेलिब्रेट नहीं करते यहाँ। लेकिन बचपन की यादें हैं योम आज़ादी को मनाने की। तो अब ज़ाहिर है बच्चे थोड़े बड़े हों तो उनको बताना शुरू करूँगी हिस्ट्री पाकिस्तान की कि कैसे बना और क्यों हम मनाते हैं ये योम आज़ादी। तुम्हारी कैसी यादें हैं? मेरी एज़ यूजुअल बचपन की जैसे तुमने बात की, भरपूर बचपन हमारा गुज़रा हुआ है, तो उसी में ही हमारी जो यौम आज़ादी का मौका है, उसकी बड़ी खूबसूरत यादें हैं। बहुत हमें इंतज़ार होता था शम्मा, मुझे और मेरे भाइयों को। अ, हमने तो तुम्हें याद होगा कि झंडियाँ तार के साथ बाँध के वो पूरे घर को सजाना और वो जो तार तैयार होती थी वो हम 2 दिन पहले 2 या 3 दिन पहले मैं और मेरे भाई हम शुरू हो जाते थे। फिर वो हमने एक ख़ास जगह पे सँभाल के रखनी की वजह से 1 दिन पहले क्योंकि कोई पता नहीं था बारिश आ जाए कुछ तो बिल्कुल, हाँ। 2-3 दिन पहले नहीं लगा सकते थे। हाँ। तो वो 1 रात पहले लगनी होती थी अगर मौसम ठीक हो, तो वो तैयार हो जाती थी 2-3 दिन पहले। हुँ। पर मुझे शम्मा झंडा बनाने का शौक होता था। जब मैं हाँ। थोड़ी बड़ी हुई, तो पहले तो बना-बनाया झंडा लेके आती थी। लेकिन फिर मुझे था कि झंडा खुद बनाना है और मैं खुद सिलाई करती थी हाँ, झंडे की। हाँ, हाँ। यानी खुद कपड़ा मँगवा के और बड़ा-सा झंडा बनाना और करना। एक दफ़ा कुछ ना उल्टा सिलाई हो गया था मुझसे, वो भी मैं मतलब मैंने एक दफ़ा किया हुआ मुझे याद है। लेकिन शौक होता था झंडा और चिरागाँ करना है, दिए जलाने हैं, झंडियाँ लगानी हैं। फिर जैसे आज देखो हम दोनों ने ग्रीन पहना है, हाँ। तो उस दिन स्पेशल कुछ ग्रीन अम्मी से कह के यानी ज़रूर कभी अम्मी कढ़ाई कर देती थी, कभी कोई लेस लगा के बना देती थी, कभी हाँ। कुछ बना-वा ले आती थी। तो सब्ज़ रंग का यानी वो पहनना है, वो हाँ। करना है। और फिर जिस दिन यानी 14 अगस्त का जो दिन होता था उसमें यानी सुबह-सुबह उठ के फिर एक तो यानी ईद की तरह का सामान बिल्कुल। सुबह-सुबह यानी कुछ मीठा अम्मी अम्मी बना रही हैं या कुछ मिठाई मँगवाई हुई है, मुबारक दे रहे हैं। हुँ। और फिर परेड लगती थी, आई थिंक 9-10 बजे के करीब टीवी पे परेड लगती थी। हुँ। और वो बड़े एहतमाम के साथ देखनी, हाँ। दादा-अबू के साथ बैठ के और अम्मू के साथ बैठ के हमने परेड देखनी। हाँ। उसके बाद फिर तैयार-श्यार होके तो फिर हमने निकल जाना और फिर बाज़ार सजे होते थे। हम लोग मतलब गाँव में थे जब हम लोग यानी ज़रा शहर में हो चुके हुए थे। तो
پوری کی پوری گلیاں اور سڑکیں اور جھنڈیاں اور جھنڈے نظر آ رہے ہیں، اور لوگوں نے اسٹکرز اینڈ بیجز اور ہیٹس وہ سب کچھ لگایا ہوا ہے. ہاں تو ایک بھرپور دن گزرتا تھا، یعنی ہاں پراپر صبح سے لے کے شام تک ہمیں ہر جگہ بس یہ سبز رنگ نظر آتا تھا. ہاں تو ایک پراپر ایک فیسٹیوٹی تھی. اور اسکولوں میں تو بھی وہ اس لحاظ سے تقریبیں بہت ہوتی بھرپور ہمارا تھیں جو گزرا. کافی ہاں قومی ترانے اور وہ مجھے یاد ہیں. مجھے بھی یہی اسی ہاں طرح کی یادیں ہیں میری. لیکن جب میں ظاہر پاکستان سے نکلی ایک دفعہ اور کچھ سیکھنا شروع کیا، تو پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ ہمیں، یا میں نے ذاتی طور پہ کبھی سوچا نہیں کہ حب الوطنی اور قوم پرستی میں ایک تو کیا فرق ہے، اور یہ کہ وہ فرق بالکل ایک قسم کا نظر نہیں آتا. تو اگر ہم کیئرفل نہ ہوں تو ہم حب الوطنی سے قوم پرستی میں گڑبڑ کر دیتے ہیں، جا سکتے ہیں، جو اکثر قوموں میں ایسا ہو رہا ہے. جیسے جاتے ہیں. بالکل ہاں، ہاں جو ڈیفینیشن اس کی ایلوسیڈیٹ کرنے کے لیے کہ حب الوطنی تو میرا خیال ہے ایک قسم کی نیچرل بات ہے. ہر انسان جدھر سے بھی ہوں انہیں اپنی جگہ، اپنی ثقافت، اپنے طبقے، اپنی ہسٹری سے پیار ہوتا ہے، اور ہمیں بھی ہے. پیار ہوتا ہونا تو چاہیے. وہ ہاں ایک نیچرل بات ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں سے اور اپنی ہسٹری سے پیار ہے. لیکن جو قوم پرستی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ایک قوم یہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ ہم سب سے بہتر ہیں اور باقی سب، جو میں، ہم اور وہ والی جو مینٹالٹی ہے، جو کہ ہسٹری میں اگر آپ دیکھو تو جب بھی وہ ہوا ہے تو اس کے بعد تباہی آئی ہے. جب بھی قوم ہاں پرستی ہمیشہ کسی جنگوں کو جنم دیتی ہے، نفرتوں کو، تقسیم کو. کہ ایسا ہی یہ تھوڑی ایسا سی ہی ڈسٹنکشن حب یا الوطنی محبت کا درس دیتی ہے، اور جو قوم پرستی ہے وہ وہ نفرت نفرت کی کا، طرف لے بالکل. کے جاتی ہے. جیسے تم نے کہا یہ کہ ویل اگر پٹ. ہم ہاں محتاط نہ ہوں، ہاں محتاط نہ ہو تو بڑی آسانی سے ایک طرف سے ہوتے تھے ہم دوسری طرف داخل ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے، اور یعنی میرا تو ذاتی طور پہ اس پہ بڑا ایک ان پاپولر اوپینین بھی ہے کہ قوم پرستی کی طرف ہم کیوں چلے جاتے ہیں، اور ہمارے لیے آسان کیوں ہے قوم پرستی کی طرف جانا. اس کی بیسکلی بنیاد ہی جو اگر ہم دیکھیں برصغیر میں جب یہ تقسیم کا جو معاملہ ہوا تھا، تو یہ اس کی بنیاد ہی قوم پرستی پہ ہے. اس کی بنیاد ہی قومیت کا جو ایک وہ جو تھیری تھی، وہ نظریہ تھا، اس کی بنیاد پہ جب ہم نے ملک حاصل کیا تو اسی کو جب ہم پکڑ کے رکھتے ہیں، اسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بآسانی پھر اس نفرت کے درس کی طرف چلے جاتے ہیں. بالکل. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یعنی پاکستان کیوں بننا چاہیے تھا، نہیں بننا چاہیے تھا، اب یہ غلط فیصلہ تھا یا صحیح فیصلہ تھا، تب ہم تاریخ کی درست سمت پہ تھے یا غلط سمت پہ تھے، وہ جو بھی اب وہ ہو چکا، وہ وقت واپس نہیں. ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں اور اس میں بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے تاریخ کی جو اچھے برے جو فیصلے ہوتے ہیں ان پہ بات ہونی چاہیے، تاکہ ہم آگے جو مستقبل میں جو ہم جو چیزیں ہیں ان میں ہم وائز ڈیسیژنز لے سکیں. لیکن آج کا دن اسپیشلی جو 14 اگست کا دن ہے، اس پہ ہم اپنے ہونے کو اور پاکستان کے ہونے کو سیلیبریٹ کریں. یہ بحث جو ہے یہ ہم شاید کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھیں. ہاں اس دن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ اس چیز کو بھی کرتے ہیں. شاید کہیں نہ کہیں میرے اندر بھی یہ کوسچنز ہیں اور میں ان پہ بات بھی کرتی ہوں، اور وہ بہت زیادہ یعنی سوال اٹھتے ہیں. لیکن آج کے دن جیسے تم نے کہا ہاں کہ اس طرح کی چیزوں پہ غور کرنے ہاں کی ضرورت اسما ہے کہ حب دلچسپ، الوطنی کی طرف بالکل. جائیں. آئی تھنک دلچسپ تم نے بات کی ہے. سوری میں اس سے تھوڑا اور، کیونکہ شاید میرا خیال ہے شاید بہت عرصہ پہلے میری اور تمہاری اس بارے میں کبھی بات ہوئی بھی ہو، کیونکہ ہم بھی اس بارے میں بحث کرتے تھے، جیسا کہ کہ کیا پارٹیشن ہونی چاہیے تھی. یعنی ہونی چاہیے تھی. کتنے جو ہیومن ٹریجڈی کا اسکیل ہے وہ کتنا بھیانک تھا. اور بر صغیر میں لوگ ہزاروں سالوں سے اکٹھے رہ رہے تھے، مختلف مذہبوں کے لوگ تھے. اب آ کے ایسا کیا ہوا کہ ہمیں الگ الگ ملکوں کی ضرورت پڑ گئی؟ اور وہ سارے ویلڈ کویسچنس ہیں، اور ان کی وجوہات بھی ظاہر ہے. اب جو میں ہسٹری پڑھ رہی ہوں تو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ہاں
وہ کوئی وجہ تھی، اور وہ جو مغل شہنشاہ تھے وہ بڑی انہوں نے مذہبی رواداری ایک بہت اچھے طریقے سے قائم رکھی ہوئی تھی. لیکن کوئی بھی ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ لے دے کے ہوتی ہے. کچھ آپ ان کا خیال رکھتے ہیں، ایسے ہی کچھ وہ آپ کا رکھتے ہیں. وہ جیسا کہ بہادر شاہ ظفر کا کہہ رہی تھی، انہوں نے عید پہ کہا کہ کسی مسلمان نے گائے کی قربانی نہیں دینی، کیونکہ ہندوؤں کی دل آزاری ہوتی ہے. اس بات جائز ہے کو لیکن فرض تو نہیں ہے گائے کی قربانی. اور اگر آپ کے ہمسائے کی دل آزاری ہو رہی ہے تو آپ نہ کریں ایسا کام. رواداری تھی. رواداری، ہاں ایک دوسرے کا یعنی ایک دوسرے کی رسموں کا احترام اور وہ لے کے چلنا. لیکن اس کی دوسری جہت یہ ہے کہ جو اب انڈیا کی گورنمنٹ چل رہی ہے، اور جس ہاں طرح انہوں نے مسلمانوں کو اور دوسرے لوگوں کو ایلینیٹ کرنا شروع کیا ہے، اس سے وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ پاکستان کیوں بنا تھا. کیونکہ پہلے تو انڈیا ہمیشہ ان کا ایک سیکولر ہونے کا فخر محسوس کرتے تھے، دعویٰ رہا جو ہے. بہت اچھی بات ہے کہ یہاں پہ ہر مذہب کی اجازت ہے، ہر کوئی اپنی مذہب کی پریکٹس کر سکتا ہے، اور جو کہ مجھے اچھی بات لگتی تھی. اور اکثر پرانی جو انڈین فلمیں ہیں ان میں بھی بہت یہ کہا جاتا ہے. لیکن اب ظاہر اب جو نئی لہر ہے وہ قوم پرستی کی ہے. یہ جو ڈویژن تھی اس کی بیس قومیت بنی. بالکل تو پھر کیونکہ وہ نفرت کی بنیاد پہ یعنی بیسکلی یہ ہوا نا، تو پھر وہ نفرت دونوں طرف تھی. وہ نفرت وہاں پہ بھی پنپی، وہ نفرت ہمارے ہاں بھی پنپی. بالکل. آج کل کے دور میں اگر ہم یعنی جو سیاست کی شکل دیکھیں تو ان کی جو پولیٹیکل کیمپینز ہیں وہ چلتی ہی قومیت کی بیس پہ ہیں، وہ چلتی ہی مسلم دشمنی پہ چل رہی ہیں. وہ زیادہ یعنی اس کو ہوا مل رہی ہے. اور یہ صرف ہم مسلم اور ہندو اور یہ دوسرے مذاہب یا پاکستانی اور ہندوستانی تک محدود نہیں ہے. آج بدقسمتی سے ہم اگر پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں تو آج جو ہماری یعنی پنجابی شناخت اور بلوچی اور سندھی اور پشتون یعنی وہ جو ہے وہ بھی مسئلہ ہے کہ بھی ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ صرف کسی ایک خطے کے ساتھ جو وہ محدود نہیں ہے معاملہ. یہ جہاں بھی آپ ایک خطے سے نکل کے دوسری طرف جائیں گے تو آپ کو وہ شدت نظر آئے گی، وہ قومیت پرستی نظر آئے گی، جو کہ بڑی افسوسناک بات. انفارچونیٹلی جب ایک دفعہ آپ نفرتوں کے بیج بوتے ہیں اس طرح کی، تو وہ پھر ادھر تک محدود ہاں نہیں رہتے. پھر وہ جو تنگ نظری ہے وہ اور پھر تنگ نظری، پھر وہ چھوٹی قوموں میں، پھر وہ چھوٹے وہ مذہبوں پھل میں. دیتا ہے وہ. ہاں پھر جو اس حصے میں ہمارے حصے میں کتنی پارٹیشنز ہوئی ہیں، اور صرف انڈیا پاکستان کی نہیں ہے، اس میں برما کی جب پارٹیشن ہوئی تھی، علیحدگی ہوئی تھی، اور ہاں اس سے جو ذرا کانٹیکسٹ ہے، جو روہنگیا مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کیا ہے. جو کچھ وہ ہو رہا ہے. ہاں جو پھر جب بنگال کی پارٹیشن ہوئی تھی، بنگال کی پہلے پارٹیشن ہوئی تھی 1905 میں، جو دوبارہ پھر اکٹھا ہو گیا. پھر جب ظاہر ہے پھر پنجاب ہاں کی، پھر کشمیر کی، پھر 1971 وہ کافی زیادہ تقسیمیں ہوئی ہیں جس سے انسانی خون بہا ہے. اور لیکن اگر ہم ان سے سیکھیں نا تو کیا فائدہ ہے اس سے؟ جو دوسری دلچسپی کی بات ہے کہ جو ہم اپنی حب الوطنی کو بالکل ایک قسم کا محدود کر لیتے ہیں. صرف 1947 سے ہماری تاریخ شروع نہیں ہوئی. ہماری تاریخ کو شروع ہوئے ہماری ایگزیکٹلی. جو انڈس ویلی سویلائزیشن ہے، جو کتنی دلچسپ، دنیا کا سب سے جدید جو سینیٹیشن سسٹم اس سویلائزیشن کا تھا. یہ کہ ان لوگوں کا مذہب ابھی تک ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے، نہ وہ ہندو تھے نہ وہ مسلمان ہاں تھے، ہاں نہیں معلوم کہ کیا ان کا مذہب ہاں تھا. جو کہ ایک اور دلچسپ بات ہے. اور جو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب انڈس ویلی جو 3000 سال بیفور کرائسٹ، 3000 سال پہلے، یعنی اتنی قدیم وہ سب پہلے تہذیب ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ لوگ باقی دنیا کے ساتھ کمیونیکیشن میں اس وقت بھی تھے. اس وقت بھی ہاں ہم صرف یہ ایک الگ چیز نہیں تھے اور باقی دنیا. تو جس سے میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنا ذہن اور اپنی سوچ وسیع کرنے کی ضرورت ہے کہ کرنے کی ہم ضرورت ہے. دنیا ہاں اب ہاں تو ایک قسم کا انٹرنیٹ اور گلوبل ولیج بن ہی گئی ہے. لیکن جب سب انسان ہم کا بہت قدیمی وقت سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہاں جو سرحدیں ہاں ہیں وہ صحیح ہے. بالکل، اگر انہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی بیٹھ کے سوچیں تو بالکل ایک سطحی اور مصنوعی چیزیں ہیں. کیونکہ ایگزیکٹلی. زمین کو تو ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جو گورا تھا، ریڈ کلف، جس نے انڈیا اور پاکستان کو ڈیوائڈ کیا تھا،
उसे कुछ पता नहीं था इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री का, कुछ तजर्बा नहीं था। उसे उन्होंने भेज के शायद 5 हफ्ते दिए, या 5 हफ्ते या 10 हफ्ते, बिल्कुल थोड़ा हाँ, सा टाइम के, जाके इन मुल्कों पार्टीशन को प्लान, हाँ, तकसीम कर दो। तो उसने क्या तक़सीम किया, करो, उसने हाँ, लिया एक हाँ, पेन और ऐसे करके जैसे चीर डाला, यानी कोई उसमें हाँ। कंसिडरेशन नहीं है। तो हमारा जो और ज़ाहिर है कश्मीर का जो रह गया उसकी वजह से मसला, और जिससे अभी तक हम अम, दोनों सफ़र मुल्क कर रहे हैं। उससे सफ़र कर रहे हैं। ये एक सिर्फ़ कश्मीर का मसला हल हो जाए तो हमारे यहाँ कितने और मसाइल हैं जो हल हो सकते हैं। हमारा डिफेंस का जो बजट है वो इस कश्मीर के मौज़ू की वजह से ही है, वो यानी हम, और आई एम श्योर इंडिया में भी यही प्रॉब्लम है। तो अगर ये मसला हल हो जाए तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और सिर्फ़ कश्मीर का मसला हल हो जाने के बाद जो दूसरी, जो मुझे एक चीज़ बड़ी शिद्दत से महसूस होती है कि अगर हमारे दरमियान ये नफ़रत की लकीर ना खींची होती, और अगर ये जिस तरीके से ये डिवाइड हुआ था, सब डिवीज़न हुई थी ये सारी, अगर वैसे ना हुई होती, तो इंडिया और पाकिस्तान मिलकर अगर काम करें, ये जो नफ़रत की जो एक लकीर है, अगर ये ख़त्म हो जाए बीच में, तो ये कितनी बड़ी ताकत बन के ये उभर सकते हैं। सिर्फ़ ये 2 ममालिक अगर आपस में मिलकर काम करने का जो है वो फ़ैसला कर लें। लेकिन हाँ। बदकिस्मती से, जैसे हम बात कर रहे हैं कि तारीख़ से हमने नफ़रत का सबक लिया और वही हम आगे लेके जा रहे हैं, जो कई हज़ार साल पहले की इंडस सिविलाइज़ेशन की तुमने मिसाल दी, कि उनकी मिसाल हमने छोड़ दी कि वो किस तरीके से, यानी दूसरी जो है वो ख़ित्तों से रवाबत में थे। उनकी सिविलाइज़ेशन जो है वो उस वक़्त की वो पीक पे थी, वो मुहज़्ज़ब लोग थे। उनके हम आज जो उनकी बाक़ियात हमें मिलती हैं और हम देखते हैं, हम हैरान होते हैं कि मतलब इतनी सिविलाइज़ तरीके से वो लोग रह रहे थे। तो वो सबक हमने छोड़ के हमने रीसेंट नफ़रत का जो सबक वो ऐसा पकड़ा है कि हम उससे निकल ही नहीं रहे, और वो दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है। अभी जो पिछले दिनों जब जंग के मामलात हुए, दोनों जो है वो एटमी ताकतें हुँ, एक-दूसरे के हुँ। सामने आके खड़ी हो गई। हुँ, हुँ। कितनी बदकिस्मती है कि अगर खुदा ना ख़ास्ता कुछ ऐसे को मामला हो जाता, तो उससे क्या, यानी क्या अचीव हमने करना था सिवाय नुकसान के, सिवाय डिस्ट्रक्शन के, सिवाय तबाही के। हुँ। और फिर उसमें पाकिस्तान ने फिर कुछ मैच्योरिटी का मुज़ाहरा किया। हिंदुस्तान ने तो जैसे कोई एक नाराज़ बच्चा होता है, जैसे भी रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो सीनियर्स का एक वो मैच की कोलैबोरेशन चल रही थी, यहाँ पे इंग्लैंड में वो मैचेस हो रहे थे। और उसमें यानी उन्होंने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया। हमने बल्कि सेमीफ़ाइनल की टिकट्स ली हुई थी। हुँ। हमने देखने के लिए जाना था, सेमीफ़ाइनल इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान था। हुँ। और वो मैच जो है कॉल ऑफ हो गया क्योंकि इंडिया ने जो है कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। हुँ। पाकिस्तानी चैनल्स जो हैं वो बैन हुए, फ़िल्म इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, जो बंद हुए। तो यानी हम आए दिन नफ़रत में मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं, बजाए इसके कि हम यानी देखें, सबक सीखें कि उस नफ़रत से हमने कुछ हासिल नहीं किया, हाँ। सिवाय तबाही की। हाँ, लेकिन अगर अगर देखो, अगर लीडर दोनों मुल्कों के, अगर वो हकीकी हिब्बुल वतनी उनमें हो, तो उसका क्या मतलब, अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं, ठीक है? और अगर हाँ, उसको हाँ, हकायक को लेके सामने बैठें, हकायक और हिस्ट्री को लेके सामने बैठें, तो उनके सामने पाथ बिल्कुल क्लियर है कि अगर तरक्की करनी है मुल्क ने, हाँ, तो ये जो चख-चख हाँ, है एक दूसरे के साथ, और बिला वजह की ये जंगें, जानी नुकसान, माली नुकसान, उसको ख़त्म नुकसान, हाँ, करना हाँ। एक प्रायोरिटी होनी चाहिए दोनों मुल्कों के लिए। हुब्बुल वतनी की तुमने मिसाल दी कि हम उसकी तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। तो उसमें ये नहीं, बजाय इसके कि हम यही नफ़रत का जो है राग अलापें और वही लकीर पीटें हम, और 14 अगस्त के दिन भी, आज़ादी के दिन भी हम बस यही तकारीर में यही इसी चीज़ को, 2 कौमी नज़रिया और 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद क्या थी और असास क्या थी, और हम उनसे मुख्तलिफ क्यों थे और वो हमसे मुख्तलिफ क्यों थे। अगर हम वो छोड़ के अब हम, ज़रूरी ये है कि अब हम इस चीज़ को अडॉप्ट करें कि हमने जो हिस्सा हमारे पास आ चुका हुआ है, एक मुल्क की शक्ल में जो एक हमारे पास एक शनाख्त मौजूद है, हमने इसका एक खूबसूरत वर्ज़न दुनिया को कैसे दिखाना है, हमने इसको बेहतर कैसे बनाना है। वो हो गया, वो नफ़रत की बुनियाद पे था, वो मोहब्बत की बुनियाद पे था, वो ज़रूरी था, वो नहीं था, कितनी कुर्बानियाँ दी गईं, क्या मुज़ालिम हुए, वो अब पास्ट है।
उससे हम सबक सीख सकते हैं, उस कहानियों को दोहरा के अचीव कुछ नहीं होगा। अचीव करने के लिए हमें ये ज़रूरत है कि हम अपने इनफ़रादी सतह पे भी शम्मा, हम अपने ऊपर काम करें कि हमने अपने मुल्क से जब अगर हमें मोहब्बत है, तो हमने उसका सबूत किस तरीके से देना है। तो वो मैं समझती हूँ कि उसका बेहतरीन डे जो है, वो ये आज का दिन है, 14 अगस्त का दिन है। हम आज के दिन बैठ के सोचें कि हम अपने-अपने कैपेसिटी में रह के अपनी-अपनी रिसोर्सेज़ जो हमारे महदूद हैं, इनफ़रादी रिसोर्सेज़ की मैं बात कर रही हूँ और सलाहियतों की मैं बात कर रही हूँ, उसमें हम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि हम जैसे ज़िम्मेदारियों से नज़रें चुराते हैं, ब्लेम गेम का सिलसिला है कि हम कोई भी बात होती है हम हुकूमत पे डाल देते हैं कि भई हुकूमत को ये करना चाहिए। हम इसमें इससे तो कोई इनकार नहीं है कि स्ट्रैटेजीज़ एंड पॉलिसीज़ वो सारी हुकूमत की तरफ से आनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो हमें इनफ़रादी सतह पे भी करने की ज़रूरत है। हुँ। जैसे सबसे बड़ी जो मिसाल है वो है कि जो जैसे हमारे झंडे का जैसे मैंने भी अब व्हाइट एंड ग्रीन पहना हुआ है। व्हाइट एंड ग्रीन वो कलर है उसमें व्हाइट हम अक्सर तकरीरों में और बयानात में और बातों में तो हम बड़ा कहते हैं कि भई ये जो दूसरे मज़ाहब की नुमाइंदगी करता है। लेकिन हम अमली ज़िंदगी में देखते हैं और स्पेशली जो आजकल हवा चल रही है उसमें हम कितनी उनको गुंजाइश देते हैं कि वो अपने आप को पाकिस्तानी समझ के अब इस मुआशरे में, हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में, हमारे मुल्क में आज़ादी के साथ अपने मज़हब को वो प्रैक्टिस करें। कितनी चीज़ें ब्लास्फेमी के नाम पे जो कुछ हो रहा है, नफ़रत की बुनियाद पे जो कुछ हो रहा है, सिंध में आए रोज़ हम शमع देखते हैं कि कमसिन बच्चियों को जो है वो उठा के उनको जबरी मुसलमान बनाया जाता है। कि उनकी जो अपनी हिंदू शनाख्त है, वो अपनी हिंदू शनाख्त के साथ उनका वहाँ पे रहना जो है वो मुश्किल हो गया हुआ है। तो हम ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि जो आम लोग हैं, वो इस चीज़ को समझें, इस पे आवाज़ उठाएँ। अगर उनको अपने इर्द-गिर्द जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, उनके खिलाफ कुछ होता नज़र आता है या लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएँ। शऊर का मुज़ाहिरा करें, इस चीज़ का मुज़ाहिरा करें कि भई हमें इस मुल्क से मोहब्बत है, तो कोई भी चीज़, कोई भी धब्बा जो इसके नाम को गंदा कर रहा है, इसके नाम को ख़राब कर रहा है, आप उसके खिलाफ आवाज़ बनें, ना कि आप उस चीज़ में हिस्सा बनें कि जो मज़ीद इसको ख़राब करे। हुँ, हुँ, तो मैं हुँ। समझती हूँ कि इनफ़रादी तौर पे ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। और जहाँ तक कि ज़रा हमने भी हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा हुआ है कि मोहम्मद अली जिन्ना जिनने पाकिस्तान बनाया था, लेकिन वो उनका जो नज़रिया था वो ये था कि ठीक है मुसलमानों के लिए बना है ये मुल्क, लेकिन है ये सबका। तो जो अक्सर लोगों को ये बात हाँ, समझने में थोड़ी-सी मुश्किल आती है कि बना इसलिए था क्योंकि जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि मुसलमानों की हक़ तलफ़ी होगी अगर इंडिया में इकट्ठे रहे। लेकिन जो अलग मुल्क बनाया था उसका मतलब ये नहीं था कि ये अब सिर्फ़ हमारा है और हमारे, उनका जो था कि हम सब इक्वल होंगे, मुसलमान या गैर हाँ, मुस्लिम जो कुछ भी हैं वो एक इक्वल सोसाइटी होगी। ये कायद-ए-आज़म का अनफ़ॉर्चुनेटली हाँ। उस हद तक उस नहीं पे जा सका। शनाख्त हुँ। पाकिस्तानी शनाख्त होगी, उसमें ये नहीं आपकी हिंदू, मुस्लिम वो शनाख्त पीछे रह जाएगी। आप एक पाकिस्तानी के तौर पे यहाँ पे रहेंगे और हुँ, उस पाकिस्तानी होने की वजह से आपके आपके बराबरी के हकूक हैं। हुँ। उस पे आपकी मज़हब का कोई अमल दखल नहीं है कि आप मुस्लिम हैं तो आपको ज़्यादा हकूक हैं और आप हिंदू हैं तो आपको कम है। आप हाँ। पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आपको वो तमाम हकूक हासिल हैं जो दूसरे यू वैसे नो जहाँ तक तुमने हिंदुओं की बात की है तो जैसा कि मैं पहले बात कर रही थी कि हमें अपनी हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री जो है वो 1947 से शुरू नहीं हुई। मैं ये भी समझती हूँ कि हम एक किस्म की कम अक्ली या तंग नज़री का ये नतीजा है कि हमारी जो एजुकेशन है हम उसमें हिंदू जो मिथोलॉजी है हमें वो क्यों नहीं पढ़ाई जाती। वो हमारी वो हमारी हिस्ट्री, तारीख़ है, वो हमारी बेसिकली तारीख वो है, हमारी तारीख़ का तो हिस्सा है। उसको हमने क्यों हाँ, काट के हाँ, फेंक दिया है। ये एक तंग नज़री की हाँ, हाँ, मिसाल है। हिंदू मिथोलॉजी, बुद्धिज़्म, इस खत्ते में जितने भी मुख्तलिफ हमारी रवायात हैं उनके बारे में हमें हाँ। पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए। जो लोग ये मना करते हैं या जिन लोगों को ये शायद ये शक है कि अगर किसी ने हिंदू मिथोलॉजी पढ़ी तो शायद वो मुसलमान नहीं रहेंगे, तो वो
وہ شاید ان کے بہت ان کو اپنا کچ ان کو اپنا فیتھ جو ہے وہ ریوزٹ کرنا چاہیے. اگر وہ اتنا کمزور ہے کہ کچھ پڑھنے سے اس ہاں پہ فرق پڑ جائے گا تو وہ پھر مطلب وہ اس کا تو پھر خدا ہی حافظ ہے. اس سے تم نے بات جو شمع کی کہ بھئی جو ہندو میتھولوجی ہے اس کو ہم اس کو پڑھنا چاہیے, اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے. پچھلے دنوں کراچی میں ایک تھیٹر پلے ہوا ہندو میتھولوجی ریلیٹڈ, انہوں نے ایک پلے جو ہے وہ دکھایا اور اس کو پذیرائی ملی. تو مجھے خوشگوار حیرت میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کافی سارے لوگوں نے اس کی پذیرائی کی کہ یہ اچھی بات ہے, یہ ہونی چاہیے اور یہ زیادہ ہونا چاہیے. ہاں اس میں صرف ہندو میتھولوجی کی بات نہیں, اس میں جو کرسچن ٹریڈیشنز ہیں ان کو بھی اون کرنا چاہیے, ان کو بھی, کیونکہ ہمارے ملک میں ہمارے اپنے عالمگیر شہر میں جس سے میں بلانگ کرتی ہوں وہاں باقاعدہ کرسچن کمیونٹی موجود ہے. بالکل میری ہاں فرینڈس تھیں کرسچن اور ہوں ہمارے ٹیچرس تھے کرسچن, تو وہاں پہ کمیونٹی موجود ہے وہاں پہ. یعنی کرسمس ایسٹرس پہ ان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے, یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہوں وہ ان کے تہوار ہیں اور وہ اتنے ہی پاکستانی تہوار ہیں جتنے کوئی عید یا شب برات ہاں پاکستانی تہوار ہو. جو افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو ایک قسم کا ہسٹری کو ری رائٹ کرنا ہے, یہ دونوں طرف ہے, انڈیا کی طرف بھی اور پاکستان کی طرف بھی, کہ اپنی اپنی ہسٹری کو بالکل محدود کر لیا ہوا ہے کہ پاکستان نے بس ہاں مسلمانوں تک اپنی ہسٹری محدود کر لی ہوئی ہے, اور انہوں نے بھی ہاں ایک قسم کا ری کیونکہ جہاں تک جیسے انڈیا میں اب اردو زبان ہندوستان میں پیدا ہوئی تھی, اس کا نام ہندوستانی تھا, ہاں تو اس کی ہندوستانی ہے. اب جو ہاں نئے قوم پرستی کی جو لہر ہے اس میں اس کو ریجیکٹ کرنا ہاں سراسر بیوقوفی ہے, کیونکہ اس کی زبان کی ایک بہت گہری ہسٹری ہے انڈیا کے ساتھ. بالکل. اور یہ ہاں اور صرف جس سے انکار نہیں نہ کیا یہ جا صرف سکتا. زبان کسی کی جاگیر نہیں ہے, نہ مسلمانوں کی نہ ہندوؤں کی. صحیح کہہ رہی ہو, زبان کسی کی جاگیر نہیں, ثقافت کسی کی جاگیر نہیں. ہماری شیئرڈ ثقافت تھی, ہماری شیئرڈ زبانیں تھیں, آج بھی ہیں. ہمارا چینل, یہ دالان چینل, جب میں اس کے اینالیٹکس دیکھتی ہوں شمع کی, سب سے زیادہ انڈیا میں دیکھا جاتا ہے. تو کیوں دیکھا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم جو بول رہے ہیں ان کو سمجھ آ رہا ہے. ہماری زبان, ہم لاکھ وہ ہندی اور اردو کا جو ہے فرق کریں لکھنے میں, ظاہر ہے وہ ہے, ہم جو بول رہے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے بات, وہ جو بول رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ آتی ہے. بالکل ہاں ہمیں ایک دوسرے کی اقدار, ہمیں رسوم, ہمیں رسومات, ہمیں وہ سمجھ آتی ہے. اور دوسرا جو تم نے بات کی کہ بھی ری رائٹ ہسٹری جو کی بھی, اس میں ہمیں صرف مطالعہ پاکستان پڑھایا گیا, اور سوائے یعنی مطالعہ پاکستان کے علم کی, جیسے تم ہمیشہ شکایت کرتی ہو کہ ہمیں ہسٹری جغرافی کچھ پتہ نہیں ہوتا ہمارے, کیونکہ ہم نے صرف ایک محدود مطالعہ پاکستان پڑھا ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کے علم نہیں ہوتا. تو کوشش کرنی چاہیے کہ بھی اس سے آگے بھی بڑھ کے جو ہے وہ کچھ سیکھیں, وہ کچھ جانیں. وہ جانیں گے, مطالعہ پاکستان سے آگے بڑھیں گے تو شاید یہ جو نفرت کی ہوا چلی ہوئی ہے تو شاید یہ کم ہو جائے. ذرا انٹرنیٹ ہے, ہاں ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں دونوں طرف سے, لیکن اس کے لیے ایک اوپن مائنڈ کی ضرورت ہے, کیونکہ اوپن ہاں یعنی وہی اگر اوپن دروازہ مائنڈ بند ہو کی تو اس میں کوئی نیا نالج نہیں آ سکتا, اس لیے دروازے کو کھول کے رکھنا چاہیے. اپنا مائنڈ بھی کھولے, اور اپنی جو آگے نئی جنریشن ہے, اپنے جو بچے ہیں ان کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ وہ اپنا مائنڈ اوپن رکھیں. جیسے میں ہمیشہ, ہم ظاہر پیرنٹنگ کی بات آ ہی جاتی ہے بیچ میں, تو ہم جیسے میں اپنے بچوں کی اگر بات کروں تو کسی بھی دن ان کو جب ہم اپنی ایک شناخت کی بات ہوتی ہے, تو جیسے حب الوطنی کی اگر ہم بات لیں شمع, تو اس میں کوئکلی میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گی کہ جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں اس ملک کا بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ حق ہے. جیسے ہم انگلینڈ میں اگر رہ رہے ہیں, یہاں کے ہم ریسورسز استعمال کر رہے ہیں, یہاں پہ ہمارے بچے پل بڑھ رہے ہیں, یہاں ہم رزق کما رہے ہیں, تو یہ بھی اتنا ہی ملک ہے, اور اس سے بھی محبت جو ہے وہ ہمارے حصہ ہونی چاہیے ہماری حب الوطنی کا. ایک ملک سے محبت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسری جگہ سے, دوسرے ملک سے آپ نفرت کرنا شروع کر دیں. ساتھ میں ہم اپنے بچوں کو, جب یعنی قومی شناخت کی بات آتی ہے, تو میں نے اپنے بچوں کو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم صرف پاکستانی ہیں, اور میرے بچے اپنے آپ کو پاکستانی, کشمیری اور ہندوستانی بیک وقت سمجھتے ہیں. عزیر نے جہاں اردو سیکھی وہاں اس نے ہندی سیکھی, وہاں پہ اس نے اپنی پنجابی شناخت بھی جو ہے برقرار رکھی, وہاں پہ اس کے کمرے میں کشمیر کا جھنڈا بھی موجود ہے. یعنی وہ ان تمام شناختوں کو, وہ جو شناختیں جو موجود ہیں ان کو وہ اون کرتا ہے. اس نے کسی ایک چیز کو جو ہے وہ نہیں
اپنے وہ بنائیں، کیونکہ جب آپ ایک چیز پہ ریسٹرکٹ ہوں گے تو لامحالہ جب دوسری کے لیے آپ کے ذہن میں تعصب اور نفرت جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ تو میں سمجھتی ہوں تم نے ذہن کھولنے کی بات کی ہے، تو آپ اپنا ذہن کھولیں اور دوسری ثقافتوں کے متعلق جو ہے وہ پڑھیں، تاریخ سے اچھا سبق لیں۔ نفرت جو ہو چکی، ظلم جو ہو چکے وہ ماضی کا حصہ ہے، ان سے جو ہے وہ سبق سیکھنے کی حد تک ان سے رابطہ رکھیں، اور باقی جو ہے وہ آگے جو اپنے تعلقات بنائیں وہ محبت کی بنیاد پہ بنائیں۔ بالکل بالکل میں اتفاق کرتی ہوں اس سے۔ آج کا دن سیلیبریشن کا ہے، لیکن اس سیلیبریشن میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا تھا، اور جو ٹریجڈی ہوئی تھی اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ وہ جو لوگ یاد اتنے رکھنا جنہوں نے چاہیے۔ اپنی جان دی تھی، ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اور اس کے نظم ہے جو پاکستانی پنجابی شاعرہ ہیں امرتا پریتم، آج آنکھاں وارث شاہ نو آج آکھاں وارث شان آج میری فیوریٹ ہے۔ ہاں، تو اس پہ اج آنکھاں وارث شاہ نو کہ تو قبراں وچوں بول، ایک روئی سی دھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج اج لکھاں لکھاں تیاں تیاں رون دیاں دیاں تینو 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 وارث شاہ وارث نو شاہ نو کہن۔ کہن، دیٹس رائٹ۔ ہاں ہاں ہاں، بہت ہاں، بہت بیوٹیفل پوائمز، بیوٹیفل۔ ہاں، بہت عمدہ شاعری۔ یہ خوب کہا کہ ہمیں جو قربانیاں دی گئی ہیں ان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، اور جو خون بہا ہے وہ یعنی اس کو اگر آپ نے یاد رکھنا ہی ہے تو اس کی آج کے دن کی میں مناسبت سے اگر شمع بات کروں، آج کے دن کی جو سگنیفیکنس ہے، ایک تو جیسے ہم نے اپنے بچپن کا حوالہ دیا کہ ہم جھنڈیاں لگاتے تھے، اور سارا جو اگلے ہی دن رلتی پھرتی تھی یعنی سڑکوں پہ، اور ایک تو وہ آپ کے پرچم کی بے حرمتی بھی ہوتی تھی، اور دوسرا یعنی وہ ایک گند کا سامان بھی بنتا تھا۔ تو اس سے بہتر ہے، بہت اس کے بارے میں کیمپینز چلائی جاتی ہیں، ہم بھی بات کریں گے کہ جو ماحولیاتی آلودگی کا ایک وہ آج کل جو ایک بنا ہوا ہے، تو اس میں کوشش کریں کہ آپ سبز رنگ کو آپ سیلیبریٹ کریں پودوں کے ساتھ، آپ پودے لگائیے، درخت لگائیے، 14 اگست والے دن آپ زیادہ لگائیے، کے لیے ہمارے جھنڈے کا رنگ بھی جیسے گرین ہے، تو اس سے بہتر اور کیا ہی چیز ہو سکے گی کہ آپ اپنے ملک کے نام پہ، آزادی کے نام پہ جو ہے وہ ایک پودا لگائیں۔ ہاں، بہت خون کی اچھا جہاں آئیڈیا تک ہے۔ تم نے بات کی کہ جو خون بہا، تو اس کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خون عطیہ دیں، اس خون کی یاد میں جو 14 اگست یا 15 اگست یا اس سے پہلے ظاہر ہے، یعنی یہ کوئی ایک دن تو نہیں ہوا تھا واقعہ، یعنی اس ساری پارٹیشن کا جو ایک پورا ایک پروسیس تھا، اس میں یعنی کئی مہینوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا تھا، تو اس کی یاد میں آپ جو ہے وہ خون عطیہ دیں، کیونکہ آئے روز ضرورت پڑتی رہتی ہے، اور یہ بھی صدقے کی ایک شکل ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے اگر آپ نے یاد رکھنا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ محبت کا درس تقاریر تک محدود نہ رکھیں، یہ ملک مسلمانوں کا بھی اتنا ہی ہے جتنا کسی بھی اور مذہب کے ماننے والے جو یہاں پہ رہتے ہیں ان کا ہے۔ آپ کے ارد گرد کوئی بھی دوسرے مذہب کے ماننے والے موجود ہیں تو ان کو اپنی خوشی میں شامل کیجیے، صرف آج کے دن ہی نہیں بلکہ آپ یعنی سال کے سارے دن ان کو بالکل اسی طریقے سے جو ہیں وہ ان کے ساتھ روابط رکھیے، محبت کا معاملہ رکھیے جیسا کوئی بھی اور آپ کا مسلمان ہمسایہ ہوگا۔ بلکہ آج کل تو جو معاملہ چل رہا ہے شمع کہ صرف مسلمانوں میں بھی آپ کتنے زیادہ مسلمان ہیں اور کتنے کم مسلمان ہیں، اس کے بھی جو ہیں وہ ہاں فیصلے ہوتے ہیں، بالکل، اور نہیں، اس کی مسلمانی بنیاد کے پہ جو ہے وہ مقابلے مسلمانی کے مقابلے چل رہے ہیں اور بلاسفمی کی جو معاملات چل رہے ہیں۔ ہاں تو اس سے کچھ اور حاصل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ہمارے ملک کا نام جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ گرین پاسپورٹ کو گرین کلر کو ہم نے آج آن کیا، ہم صرف آج آن نہیں obviously کیا، ہم اس کو آن کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو گرین پاسپورٹ کی کیا حالت ہے دوسرے جب آپ ٹریول کرتے ہیں۔ جب لاسٹ ٹائم کچھ تو پاکستان کی رینکنگ تھی، سب سے آخری نہیں تھی، سب سے آخری افغانستان کی تھی، لیکن آخری سے ہم ایک افغانستان سے اوپر پہ تھے، ہاں 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 ہم ہاں سیکنڈ لاسٹ ہیں۔ ہاں تو یعنی یہ چیزیں اگر کوئی پریشان ہونے والی چیزیں ہیں تو یہ چیزیں ہیں، ان پہ ہاں کام کیجیے۔ ہوں یہ ضروری ہے کہ ہم اگر آپ آج کے دن اگر کوئی چیز آپ نے بیٹھ کے ڈسکس کرنی ہے کسی سے تو ان معاملات کو ڈسکس کیجیے کہ ہم بہتری کی طرف ہاں قدم کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ ہاں اپنے بچوں کے ذہان کھولیے، تاریخ پڑھیے، اور ان کو زبانیں سکھائیے،
تمام وہ زبانیں سکھائیے جو ہمارے بر صغیر میں ہماری تاریخ کا حصہ رہی ہیں. وہ ان سے محبت کرنا سکھائیے. نفرت بہت ہو چکی. اب میرا خیال ہے کہ ترقی کا اور آگے بڑھنے کا واحد ایک ذریعہ محبت ہی ہے. نفرت کر کے دیکھ لی ہے، محبت کر کے دیکھ لیجیے، شاید اس سے جو ہے وہ کچھ حاصل ہو. آج کے دن ضرور سیلیبریٹ کریں جی. آج کا دن اس کو یادگار بنائیے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ملی نغمے سنیے. میں تو ابھی بھی شمع جب ملی نغمے سنتی ہوں تو میں ایموشنل ہو جاتی ہوں. جاتے جاتے تم بھی اپنا فیوریٹ ملی نغمہ بتاؤ اور میں بھی، اور اس پہ پھر ہم اپنا جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں. میرا ملی نغمہ ہے اے وطن پیارے وطن. ہاں وہ بہت بہت خوبصورت. پسند ہے مجھے. ہاں مجھے بھی ویسے وہ بہت پسند ہے. لیکن جہاں تک بچوں کو سکھانے کی، کیونکہ ذرا میرے بچے چھوٹے ہیں تو وہ تو دل دل پاکستانی ہے. دل دل ہاں ہاں پاکستان. ہاں وہی ہاں سکھاؤں گی کیونکہ وہ بچوں کو وہ پسند ہوتا ہے. اسی پہ ہم شمع اجازت لیتے ہیں بالکل اس پیغام کے ساتھ کہ یہ دن خاص دن ہے اور اس دن کو خاص طریقے سے ہی سیلیبریٹ کریں، یادگار بنائیں، خوشیوں کے ساتھ سیلیبریٹ کریں، خوشیاں بانٹیں اور محبت بانٹیں. اپنا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی جلد ہی کسی اور موضوع پہ بات کرتے ہوئے دالان میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. بائے.